السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو المختوم ای اسمارٹ لرننگ انگلش گرامر کورس کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے گزشتہ اسباق سنے ہیں اور ہم نے پارٹس آف سپیچ کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، تو گرامر کے اگر انگلش کے 2 حصے کیے جائیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ایک حصہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب یہ جو دوسرا ہم حصہ شروع کریں گے جس میں ٹینسز ہم پڑھیں گے، تو یہ اس کو یعنی دوسرا حصہ سمجھ لیں، کیونکہ اگر یہ جو ہم آخر تک ابھی پڑھیں گے یہ ٹینسز ہی ہوں گے۔ تو لیسن نمبر 8 ٹینسز کے حوالے سے۔ ٹینسز کس کو کہتے ہیں؟ ٹینسز زمانے کو کہتے ہیں۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ اوقات، یعنی جو وقت ہوتا ہے اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ موجودہ جو ایک وقت گزر رہا ہوتا ہے، ایک وہ وقت ہوتا ہے جو گزر چکا ہوتا ہے، ایک وہ وقت ہوتا ہے جو آنے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ Introduction of tenses. These tenses means times. جو tenses ہیں ان کا معنی ہے times، یعنی زمانے۔ There are 3 tenses. یعنی اگر بنیادی طور پر وقت کو تقسیم کیا جائے تو وقت جو ہے، زمانہ جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یعنی زمانہ وہ ہوگا جو گزر رہا ہے، یعنی موجودہ زمانہ، یا وہ ہوگا جو گزر چکا ہے، پاسٹ ہے، ماضی ہے، یا وہ ہوگا جو آنے والا ہے۔ 3 ہی زمانے ہیں۔ پہلا ہے پریزنٹ جس کو حال کہتے ہیں، دوسرا ہے پاسٹ جس کو ماضی کہتے ہیں، تیسرا ہے فیوچر جس کو مستقبل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حال موجودہ، ماضی گزرا ہوا، مستقبل آنے والا۔ In tenses we learn about the action of principal. جو پرنسپل ورب ہم نے پڑھے ہیں ان کا ایکشن کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، ہم ٹینسز میں پڑھیں گے کہ وہ کس طرح ایکشن ان کا ہوتا ہے، کس طرح وہ ایکٹ کرتے ہیں، کس طرح وہ کام کرتے ہیں، تو ہم ان کے اندر وہ سیکھیں گے۔ تو آج جو ہے ہم ٹینسز کا صرف آپ کو تعارف کرائیں گے کہ ٹینسز کی یعنی کتنی اقسام ہیں، کس طرح ہیں، اور وہ ٹوٹل کتنے ہیں، تو وہ سارے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہے ٹینسز کے حوالے سے جتنی بھی آپ کی کنفیوژن ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا اس کی قسمیں یاد نہیں ہو رہی، تو اس کورس کے اندر، اس لیسن کے اندر آپ کو وہ ساری قسمیں جو ہیں وہ یاد ہونے والی۔ An action can take place at 3 times, e.g. I go, I went, I will go۔ ٹھیک ہے۔ یعنی 3 زمانوں میں یہ ایکشن جو ہوتا ہے، یہ یعنی یہ ایک انگلش کا جو ایک آپ کہہ لیں محاورہ ہے، تو اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ ایکشن جو ہے وہ ٹیک پلیس ایٹ 3 ٹائم، یعنی وہ لیتا ہے جگہ 3 زمانوں میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اردو میں اس کو کہیں کہ جو بھی ایکشن ہے، جو بھی کام ہے، وہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ہی منعقد ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے وہ یا تو گزرے ہوئے زمانے میں ہوگا، یا موجودہ زمانے میں ہوگا، یا آئندہ آنے والے زمانے کے اندر ہوگا، یعنی 3 زمانوں کے اندر اس نے لازمی ہونا ہی ہونا ہے۔ جس طرح یہاں پر 3 مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال آئی گو، میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹوڈے یعنی حال۔ دوسرا ہے آئی وینٹ، میں گیا تھا یا میں گیا، ٹھیک ہے، یہ یسٹرڈے یعنی پاسٹ۔ تیسرا ہے آئی ول گو، میں جاؤں گا، ٹمارو، ٹھیک ہے، ٹمارو یعنی یہ فیوچر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے آپ پڑھیں گے۔ فی الحال آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آئی گو یہ پریزنٹ ہے، آئی وینٹ یہ پاسٹ ہے، آئی ول گو یہ فیوچر ہے۔ آگے ہے پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر۔ دیر آر مین 4 kinds of each tenses، کہ تینوں کی یعنی پریزنٹ ہو، پاسٹ ہو، فیوچر ہو، ان تینوں کی بنیادی جو قسمیں ہیں وہ 4 ہیں۔ کس طرح کہ پہلا جو انڈیفینٹ، جس کو سمپل بھی کہا جاتا ہے، سادہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انڈیفینٹ
اور دوسرا کنٹینیوز، تیسرا پرفیکٹ اور چوتھا پرفیکٹ کنٹینیوز. تو اب کس طرح یہ قسمیں بنے گی؟ یعنی پریزنٹ جو ہے وہ انڈیفینٹ ہوگا، پریزنٹ کنٹینیوز ہوگا، پریزنٹ پرفیکٹ ہوگا، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ہوگا. اسی طرح پاسٹ انڈیفینٹ ہوگا، پاسٹ کنٹینیوز ہوگا، پاسٹ پرفیکٹ ہوگا، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ہوگا. فیوچر انڈیفینٹ ہوگا، فیوچر کنٹینیوز، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز. ٹھیک ہے. تو پہلے کا معنی ہے یعنی مطلق، کہ عام طور پر جو سادہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے. دوسرا ہے جاری، کہ وہ سادہ نہیں ہے بلکہ وہ جاری ہے، ایک فعل جو ہے وہ ہو رہا ہے، جاری ہے، تو اس کو کنٹینیوز کہتے ہیں. تیسرا ہے پرفیکٹ، یعنی مکمل، یہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ آگے آپ تفصیل سے جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ یہ کس طرح مکمل ہے، یہ کس طرح جاری ہے. ٹھیک ہے. ابھی فی الحال ان کے ترجمے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ پرفیکٹ کا کیا ترجمہ ہے، کنٹینیوز کا، پرفیکٹ کنٹینیوز کا کیا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ کے ذہن میں ہوں گے تو وہاں پر جب آپ کو آگے مزید تفصیل اس کی سمجھائی جائے گی تو اس میں آپ کے لیے مزید آسانی ہوگی. تو فی الحال آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ تینوں کے یہ یعنی 4 یہ قسمیں، ہر ایک کی 4 قسمیں. اچھا، کائنڈز آف سینٹینسز. اب پہلے تو جو قسمیں ذکر ہوئی ہیں وہ زمانوں کی، جو پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ تھا، ان کی قسمیں میں نے ذکر کی ہیں. ابھی جو قسمیں میں ذکر کر رہا ہوں یہ سینٹینس کی، سینٹینس کہتے ہیں جملے کو. ٹھیک ہے. جملہ الگ چیز ہے، زمانہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. زمانے کی قسمیں 4 میں نے ذکر کی ہیں. اب یہاں پر 4 قسمیں جو ذکر کی جا رہی ہیں وہ جملے کی ذکر کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو کون سے 4 جملے ہوتے ہیں؟ یہی 4 جملے عموماً جو بولے جاتے ہیں. ان میں پہلا افرمیٹو سینٹینس ہے، دوسرا انٹراگیٹو سینٹینس ہے، تیسرا نیگیٹو سینٹینس ہے، چوتھا انٹراگیٹو نیگیٹو سینٹینس ہے. ٹھیک ہے. افرمیٹو سینٹینس کہتے ہیں مثبت جملے کو، اور انٹراگیٹو سینٹینس کہتے ہیں سوالیہ جملے کو، نیگیٹو سینٹینس کہتے ہیں منفی جملے کو، اور انٹراگیٹو نیگیٹو سینٹینس کہتے ہیں سوالیہ منفی جملے کو. یعنی ایک جملہ ہے جو مثبت ہے، جس طرح آئی گو، میں جاتا ہوں. دوسرا ہے یعنی سوالیہ جملہ، کیا تم جاتے ہو، ڈو یو گو. تیسرا جس طرح منفی جملہ ہے کہ آئی ڈونٹ گو، میں نہیں جاتا. تو اسپوکن انگلش لینگویج کا جو کورس جن حضرات نے کیا ہوا ہے تو ان کو یہ مثالیں سمجھ آ رہی ہوں گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا، چوتھے نمبر پر ہے انٹراگیٹو نیگیٹو سینٹینس، سوالیہ منفی جملہ، کہ کیا تم نہیں جاتے ہو. یہ بھی ایک جملہ بولا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی 2 جملے، یعنی امر کا جملہ ہے، نہیں کا جملہ ہے. بہرحال بنیادی جو یعنی بول چال کے اندر جملے استعمال ہوتے ہیں وہ یہ 4 جملے استعمال کی جاتے ہیں. تو ان 4 جملوں پر آپ نے خوب محنت کرنی ہے، اور فیوچر کے جو 4 قسمیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی میں آپ کو ورب کی فارمز جو ہیں وہ سمجھاتا ہوں، کہ جس طرح ماضی ہوتا ہے اور پھر مضارع ہوتا ہے عربی کے اندر. تو اب ماضی کا صیغہ اور ہوتا ہے، مضارع کا صیغہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انگلش کے اندر بھی ورب جو ہے اس کی ہوتی ہیں فارمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ فرسٹ فارم ہے، سیکنڈ فارم ہے، تھرڈ فارم ہے. تو فرسٹ فارم ہوتی ہے، سیکنڈ فارم ہوتی ہے، تھرڈ فارم ہوتی ہے. تو آگے فورتھ فارم بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ہی طرح ہوتی ہے. عموماً یہ جو الفاظ ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں. کسی کی فرسٹ فارم اور ہوتی ہے، سیکنڈ اور ہوتی ہے، تھرڈ جو ہے وہ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کسی کی عموماً جو اکثریت ایسے الفاظ کی ہوتی ہے انگلش میں جس کی سیکنڈ اور تھرڈ جو ہے وہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے، اور فرسٹ جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے. یعنی یہ اس عربی سے یا اردو سے تھوڑا ہٹ کر ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. جس طرح فرسٹ فارم کا میں نے یہ باکس بنایا ہے جس میں پہلے کے جتنے بھی نیچے لکھے ہوئے ہیں وہ ساری فرسٹ فارم لکھی ہوئی ہیں. اب دوسرے نمبر پر سیکنڈ فارم لکھی ہوئی ہیں، تھرڈ فارم پھر لکھی ہوئی ہیں. تو پہلے جو ہے گو، اب گو جو ہے یہ فرسٹ فارم ہے، اس کا سیکنڈ فارم وینٹ ہے، اور تھرڈ فارم اس کا گون ہے. اس کے بعد جو ہے رائٹ، یہ فرسٹ فارم ہے. روٹ یہ سیکنڈ فارم ہے. ریٹن جو ہے یہ تھرڈ فارم ہے.
سی یہ فرسٹ فارم ہے، سا یہ سیکنڈ فارم ہے، سین جو ہے یہ تھرڈ فارم ہے، ایٹ، ایٹ، ایٹن، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. اس طرح ایکسیپٹ، ایکسیپٹڈ، ایکسیپٹڈ. میں نے بتایا نا کہ یعنی سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم ایک جیسی بھی ہوتی ہیں. اس طرح آسک، آسک، آسک. ٹھیک ہے. اچھا، ٹیچ، ٹاٹ، ٹاٹ. ٹھیک ہے. ایکسیپٹ، اچھا یہ ترجمے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گو کا معنی جانا، اور رائٹ کا معنی لکھنا، سی کا معنی دیکھنا، ایٹ کا معنی کھانا، ایکسیپٹ قبول کرنا، آسک پوچھنا، اور ٹیچ جو ہے پڑھانا. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ فارم ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ سیکنڈ فارم والا ہوگا، اور تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ جو ہے تھرڈ فارم والا ہوگا. جس طرح آپ میں کہتا ہوں آئی ہیو ریٹن، میں نے لکھ لیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھرڈ فارم استعمال ہوگی. آئی ہیو سین، میں دیکھ چکا ہوں. اس طرح آئی ایٹ مینگو، میں نے آم کھایا. ٹھیک ہے. آئی روٹ دا ہوم ورک، میں نے ہوم ورک لکھ لیا، ہوم ورک لکھ لیا تھا. ٹھیک ہے. یا ہوم ورک لکھا تھا. آئی ٹاٹ یو انگلش، میں نے انگلش پڑھائی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ فارمز ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو یاد کریں گے. کوئی بھی لفظ ہوتا ہے تو وہ آپ اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے. یہ گرامر کورس ہے، تو اس طرح جو ہے آپ کہیں سے بھی آپ کو ووکیبلری کی جو ہے بک مل جائے گی آپ کو، اور انگلش کے کوئی بھی الفاظ آپ وہاں سے لے کے ڈکشنری کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ڈکشنری کے علاوہ جو ہے ویسی بھی ووکیبلری کی جو بک ہے وہ مل جاتی ہیں. اگر وہ نہیں بھی ملتی ہے تو جو بھی انگلش کی بک ہوتی ہے اس میں سے آپ جو ہے وربز یہاں سے الگ کر سکتے ہیں. اس کی سیکنڈ تھرڈ فارم جو ہے ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو بے شمار وسائل ہیں، ذرائع ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ گرامر کورس ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے ووکیبلری تھوڑی بہت سکھائیں، لیکن ظاہر ہے ہمارا زیادہ فوکس گرامر پر ہوگا، تو اس لیے ووکیبلری شاید بہت زیادہ نہ ہو سکے، اتنی ہی ہوگی جتنی ٹینسز کے اندر ہم استعمال کریں گے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو بتائیں. تو بہرحال جو ووکیبلری آپ کو سکھائیں کہ اگر وہ بھی یاد ہو جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے. اچھا، آگے اب یعنی اس سارے سبق کا خلاصہ کیا ہوا کہ جو ٹینسز ہیں وہ ٹوٹل 12 قسموں پر مشتمل ہو گئے ہیں. تین زمانے ہیں، اور ہر زمانے کی 4 قسمیں ہیں. تو 3 کو اگر 4 سے ملٹیپلائی کرے تو جواب آتا ہے 12. تو یعنی پریزنٹ، اس کی 4 قسمیں. جس طرح پریزنٹ، تو یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ سمری جو میں نے لکھی ہے یہ اسی وجہ سے لکھی ہے تاکہ یہ آپ کے ذہن میں ہو، اور یہ اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے. یعنی یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ہر ٹائم. پریزنٹ جو ہے، پریزنٹ کی پہلی قسم میں انڈیفینٹ، دوسری ہے کنٹینیوس، تیسری ہے پرفیکٹ، چوتھی ہے پرفیکٹ کنٹینیوس. پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. یہ ہم نے ٹینسز کا تعارف کرایا ہے، ان کا انٹروڈکشن کروایا ہے. امید ہے آپ کو یہ لیسن اچھا لگا ہوگا، سمجھ آ گئی ہوگی، اور ٹینسز کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی جو بھی کنفیوژن ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی، اور یعنی اس سے بھی کافی حد تک آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اور آئندہ جو ہم جب سٹارٹ کریں گے پھر آپ کو اس میں بہت زیادہ جو ہے اس میں لطف آنے والا ہے، اور سیکھنے کا جو ہے آپ کا شوق مزید بڑھنے والا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.